ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا۔ اس وقت ایک بہت زیادہ جو مرض بڑھتا جا رہا ہے ہمارے ملک پاکستان میں، وہ بانجھ پن ہے، بے اولادی ہے، اور اس کے اسباب کیا ہیں، کیا وجوہات ہیں، اس پر چونکہ یہ میرا موضوع نہیں ہے، یہ ڈاکٹر صاحبان اس پر روشنی ڈال سکتے ہیں، وہ بتا سکتے ہیں کہ اس کی مین وجوہات کیا ہیں۔ اوورال اگر دیکھا جائے تو یہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ ہر انسان جو ہے جس کو اللہ نے شعور عطا کیا، اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ شادی کے بعد اللہ کریم اس کو صاحب اولاد کر دے، اور میری دلی دعا ہے اللہ کریم سے کہ وہ ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ہماری بچیاں جو اس عظیم نعمت سے محروم ہیں، اللہ کریم ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ علاج کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک کثرت سے استغفار بھی ہے۔ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے کہ کثرت سے استغفار کرو، اللہ تمہیں 3 چیزیں عطا فرمائے گا، بارشیں دے گا، اللہ کریم تمہارے مالی حالت مستحکم کرے گا، اور اگر تمہارے پاس بیٹے نہیں، اللہ تمہیں بیٹے بھی عطا فرمائے گا۔ تو کثرت کے ساتھ استغفار کریں، دعائیں کرتے رہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی زندگیاں ہمارے مشعل راہ ہیں۔ جناب ابراہیم اور جناب زکریا 80 سال کی عمر میں اللہ کریم نے ان کو اولادیں عطا کی، تو انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، مسلسل مالک ذوالجلال والاکرام سے دعا کرتے رہنا چاہیے، دروازے کو کھٹکھٹاتے رہنا چاہیے، کبھی نہ کبھی تو دروازہ انشاءاللہ ضرور کھلے گا۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جدید سہولیات ہیں کہ ایسے طریقے آگے ہیں جن کی وجہ سے وہ جوڑے جن کے یہاں اولاد نہ ہو، ان کے لیے اولاد کا حصول ممکن بنا دیا گیا۔ اس کو جدید زبان میں ٹیسٹ ٹیوب بیبی کہا جاتا ہے۔ ایک ٹیوب ہوتی ہے جس کے اندر مرد کا جرثوم تولید اور عورت کے بیضے کو اکٹھا کیا جاتا ہے، پھر ایک مخصوص ٹائم کے لیے رکھا جاتا ہے، اس سے اس کا زائگوٹ بنتا ہے، پھر رحم مادر میں اس کو منتقل کر دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے بچہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے 4-5 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ انسان جو مرد ہے اس کا اپنا ذاتی جرثوم تولید اور اس کی عورت کا بیضہ ان کو اکٹھا کیا جائے باہر ٹیوب میں، اور پھر میڈیکلی طور پر اس کو جو ہے عورت کے رحم میں منتقل کر دیا جائے۔ ایک طریقہ کار یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میاں بیوی کے جو ہے وہ جرثومہ اور بیضہ کو اکٹھا کیا جائے، لیکن کسی اور عورت کے رحم میں اس کو رکھ دیا جائے، کرائے کی ماں لے لی جائے۔ یورپ میں اور انڈیا میں اس وقت یہ بہت بڑا ایک بزنس ہے، کاروبار ہے، کرائے پر مائیں ملتی ہیں اور ان کے رحم میں وہ ٹیوب رکھی جاتی ہے، اور 9 مہینے بعد جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا اصلی ماں باپ لے جاتے ہیں۔ ایک اس کا تیسرا طریقہ ہے، نہ ماں کا پتہ ہے نہ باپ کا پتہ ہے، اور بازار سے ٹیوب لے لی اور مستعار ادھار پر ایک ماں لے لی، اس کے رحم میں رکھ کر وہاں سے بچہ لے لیا۔ اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے کہ انسان تو ہے، اس کے مرد تو اس کے بچے تو پیدا ہو سکتے ہیں، عورت کے نہیں ہوتے، تو مرد کا جو جرثومہ تولید اپنا اور کسی اور عورت کا جو ہو بیضہ لے کر کسی عورت کے رحم میں رکھ کر وہاں سے بھی جو ہے نا وہ بچہ لوگ پیدا کروا لیتے ہیں۔ اس کا 5واں طریقہ یہ ہے کہ عورت تو جو ہے اس کے بچے تو ہو سکتے ہیں لیکن مرد کے نہیں ہوتے، تو اس میں یہ کرتے ہیں کہ بیضہ عورت کا ہوتا ہے اور مرد کا جرثومہ تولید کسی اور مرد کا لے کر چاہے تو اسی عورت کے رحم میں رکھ دیا جائے یا کسی اور جگہ رکھ دیا جائے، اس سے بھی پھر بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ سارے طریقے اس وقت یورپ میں رائج ہیں اور ان پر عمل ہو رہا ہے، اور لوگ اس سے اولاد کا حصول کر رہے ہیں۔ ہم نے یورپ کو نہیں دیکھنا، ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا اسلام اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک سوال کیا گیا، اس بات کو مختلف دوست احباب علماء بھی سنتے ہیں، تو غالباً آپ سے ہی سوال کیا گیا کہ ایک مرد کو شریعت یہ اجازت دیتی ہے کہ وہ ایک ٹائم میں 4 عورتوں کے ساتھ شادی کرے، تو ایک عورت کے لیے اسلام نے یہ کیوں جائز نہیں کیا کہ وہ ایک ٹائم میں مختلف مردوں کے ساتھ شادی کر لے؟ تو آپ نے اس کا جواب لاجیکلی طور پر اس طرح دیا، تو آپ نے کہا کہ مختلف کنوؤں کا پانی بھر کر ایک جگ میں رکھ دو، پھر اس کو علیحدہ کر کے دکھاؤ۔ مطلب یہ ہوا کہ جب ایک عورت متعدد جو ہے وہ مردوں کے ساتھ اپنے تعلقات قائم رکھے گی تو پیدا ہونے والے بچے کی نسبت کس طرف ہوگی؟ اسی طرح یہ جو طریقے یہاں پر 5 بتائے گئے ان میں سے یعنی ہر طریقہ جو ہے وہ اس چیز کا متقاضی ہے، جہاں نہ ماں کا پتہ ہے نہ باپ کا پتہ ہے، باپ کا پتہ ہے تو ماں کا پتہ نہیں، ماں کا پتہ ہے تو باپ کا پتہ نہیں، کہیں تو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں، پھر اس کی بچے کی پیدا ہونے والی کی نسبت کس کی طرف کی جائے گی؟ پھر وہ وراثت میں وہ کس کا وارث بنے گا؟ پھر اس کے اوپر جو ہے وہ پردے کے احکام کس پر لاگو ہوں گے، کس پر نہیں ہوں گے؟ پھر جو ہے وہ جناب والا رضائی طور پر جو آگے بہن بھائی بنتے ہیں، وہ بہت سارے ایسے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں جو بالکل شرعی طور پر اسلام کے مخالف ہیں۔ اسلامی فقہ اکیڈمی جدہ جو پوری دنیا کے جید علماء کرام کے نمائندے وہاں پر موجود ہیں، اور مفتی تقی عثمانی صاحب کو بھی یہ شرف حاصل ہے کہ وہ 2 سال تک اس کے صدر رہے، آپ دارالعلوم کراچی کے نائب محتمم ہیں، اور یہ پاکستان کے لیے بڑی فخر کی بات ہے۔ تو وہاں سے اس سوال کا جواب اس وقت دیا گیا جب شیخ عبداللہ بن باز رحمہ اللہ، شیخ صالح الفوزان، شیخ العثیمین رحمہ اللہ اجمعین، یہ سب لوگ اس وقت موجود تھے۔ اس وقت یہ جواب دیا گیا کہ بہت زیادہ ہی اگر ضرورت تو صرف پہلا طریقہ جس کے اندر مرد کا اپنا جرثومہ تولید سپرم اور عورت کا بیضہ، ان کو ملا کر پھر اس کو باہر جو ہے وہ تیار کر کے اس کو اسی ہی عورت کے رحم کے اندر رکھا جائے، اسی سے بچہ پیدا ہو، یہ طریقہ جائز ہے۔ اس کے علاوہ آگے جتنے بھی 4 طریقے ہم نے بتائے شرعی طور پر بالکل ناجائز ہیں، حرام ہیں، کیونکہ یہاں پر نسبت کا، وراثت کا، پردے کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس لیے اللہ کریم سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ احکم الحاکمین کسی مسلمان کو اس مرحلے سے گزارے ہی نہ۔ اب تصویر کے 2 رخ ہیں، ایک طرف لوگ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے ذریعے اولاد پیدا کر رہے ہیں، ایک طرف جو ہے کلوننگ کے ذریعے دنیا کو جو ہے نا اس کے اندر آبادی پیدا کی جا رہی ہے، اور ایک طرف اللہ کم الحاکمین اپنے حکم سے، اپنے قدرت کاملہ سے لوگوں کو جو اولاد دے رہے ہیں، اس کے لیے ہمارے مسلمان بھائی ہی اس کے اندر رکاوٹ پیدا کرتے ہیں۔ عجیب غریب قسم کے محکمہ بہبود آبادی کے نام سے قائم کر دی گئی۔ بہبود کچھ بھی نہیں ہے، آبادی کے بہبود کا کوئی تعلق نہیں، صرف وہاں ان کا ایک ہی مشن ان کو سونپا گیا ہے کہ لوگوں کو اس چیز پر قائل کرنا ہے بھائی بچے زیادہ پیدا نہیں کرنے، اور اس محکمے میں کام کرنے والے اکثر بھائیوں کا 4، 5، 6 نمبر ہے۔ اگر بچے 2 ہی اچھے ہوتے تو جناب کہاں سے آتے، کدھر سے آتے، یہ ان کو تو پھر نمبر ہی نہیں آنا تھا۔ اس لیے رسول مکرم نے فرمایا تزوج الودود الولود فانی مکاثر بکم الامم، وہاں شادی کرو ان عورتوں سے جو تم سے محبت کرنے والی ہوں اور جو بہت زیادہ اولاد پیدا کرنے والی ہوں۔ حضور ہمیں کیا پتہ چلے گا ان سے اولاد زیادہ ہوگی؟ فرمایا اس کے خاندان کو دیکھو۔ وجہ فانی مکاثر بکم الامم، میں قیامت کو فخر کروں گا کہ میری امت کتنی زیادہ ہے۔ ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنی اولاد کو بھوک کی ڈر سے قتل نہ کرو۔ نحن نرزقکم وایاہم، اگر ہم تمہیں رزق دے سکتے ہیں تو تمہاری اولادوں کو بھی رزق دے سکتے ہیں۔ اور تاریخ گواہ ہے جو لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں ان کی بے شک جتنی تنخواہ ہو، آمدنی جتنی ہو، لیکن اللہ کریم نے جو ان کو اولادیں دی ہیں، اللہ ہر ایک کا رزق وہاں پہنچاتا ہے۔ اس لیے پہلے تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ کسی کو اس مرحلے سے نہ گزارے۔ اگر کہیں ضرورت پڑے تو چونکہ آج کل یہ پاکستان میں بہت بڑا کاروبار چل رہا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور وہ پیسے بٹورنے کے لیے صحیح طریقہ نہیں بتاتا کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے صرف یہ طریقہ جائز ہے، اور یہ جو مسلمانوں کے لیے جو طریقہ جو اپلائی کیا جاتا ہے اس میں بھی 50-50 چانس ہوتے ہیں، 100% چانس اس میں بھی نہیں ہوتے، اور یہ لگتے بھی لاکھوں روپے اس میں۔ اس لیے جو مسنون طریقہ ہے اللہ سے دعا کرنا،
اللہ کا کہ گڑ گڑانا، عاجزی کرنا کہ اللہ کسی کو اس آزمائش میں نہ ڈالے۔ اللہ کم الحاکمین تمام مسلمان بھائیوں کو بہنوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، اور جن کی اولادیں ہیں اللہ کریم ان کو صراط مستقیم پر چلائے۔ وما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔